بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آندھرا پردیش انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، سیکنڈ لینگویج اردو. اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اور ایگزام لکھنے میں آسانی ہو. اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارے ویڈیوز بٹ وائز ہے، سارے ویڈیوز آپ دیکھیں. انشاءاللہ آپ فائنل ایگزام میں 100 مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سارے ویڈیوز دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کی لنک موجود رہے گی، آپ وہاں سے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. یاد رہے یہ ویڈیوز بورڈ آف آندھرا پردیش کے ہیں. یہ بٹ نمبر 2 ہے، دیکھیے یہ سیکنڈ بٹ. ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے. یہ 6 مارکس کی بٹ ہے. یہ بارش نظم کا خلاصہ. ظفر علی خان جن کی پیدائش 1873 میں ہوئی اور انتقال 1956 میں ہوا، اردو کے مشہور صحافی اور شاعر گزرے ہیں. ان کی ایک مشہور نظم بارش ہے جس میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بارش کے وقت کا منظر بیان کیا ہے. چنانچہ ظفر علی خان نظم کے آغاز میں کہتے ہیں کہ موسم برسات میں ابر چھایا ہوا تھا، بارش کے سبب زمین پر ہریالی اگ آئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ زمین نے سبز وردی پہن لی ہو. کالے بادلوں کے سبب سورج چھپ گیا تھا. بارش سے قبل جب بادلوں میں بجلیاں چمکنے لگیں تو ان کی چمک سے آنکھیں بند ہونے لگیں. بجلیوں کی چہک کے بعد سیاہ بادلوں سے بارش ہونے لگی. بارش کا منظر ایسا تھا جیسے آسمان سے چھوٹے چھوٹے سفید موتی برس رہے ہوں. بارش کے سبب نکلنے والے ندی نالے بہہ کر سمندر کی طرف پھیلنے لگے. کچھ دیر تیز بارش ہوئی، اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا، بارش رک گئی. بارش کے سبب زمین پر جو دھول اور گرد کی چادر تھی وہ سب صاف ہو گئی. شام کے وقت بادل دور ہٹتے ہی سورج پھر بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور بارش کے قطروں کی موجودگی کے سبب آسمان پر دوسری جانب خوبصورت قوس و قزح بن گئی. ہر طرف موسم خوشگوار ہو گیا. پرندے اور جانور بارش کے بعد خوشی کی آوازیں نکالتے ہوئے جھومنے لگے. جنگل میں مور مست ہو کر ناچ رہے تھے اور چکور پہاڑیوں میں آوازیں کر رہے تھے. شام ڈھلتے ہی سورج غروب ہونے لگا اور جانب مغرب آسمان پر سرخی چھا گئی. آسمان پر سرخی چھا گئی. سرخی مانے لالی، لال رنگ. بارش سے قبل اور بارش کے بعد کے خوبصورت مناظر لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے لگے. ان مناظر کو دیکھ کر شاعر بھی خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ بھی موسم کی مستی میں جھوم رہا ہے. شاعر اور دیگر لوگوں پر بارش کے سبب مستی چھا گئی اور سب لوگ اس موسم کا مزہ اٹھانے لگے. یہ تھی بارش نظم کی سمری خلاصہ. اس کے بعد اور ایک ہے، دیکھیے گلزار وطن نظم کا خلاصہ. منشی درگاہ سہائے سرور جہاں آبادی جن کی پیدائش 1873 اور انتقال 1910 میں ہوا، اردو نظم کے مشہور شاعر گزرے ہیں. دیکھیے ایک بات، کچھ ناموں میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کو درست کر لیں. آپ کے جو استاد محترم نے آپ کو پڑھائے ہیں وہ صحیح ہے. انہوں نے اپنی نظم گلزار وطن میں لوگوں کو وطن سے پیار کرنے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا پیغام دیا ہے. سرور جہاں آبادی نظم کے پہلے بند میں کہتے ہیں کہ اے ہندوستان والو، آؤ ہم سب مل کر خوبصورت وطن ہندوستان میں قومی یکجہتی کا ایک گلدستہ تیار کریں جہاں تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کے لوگ ایک خوبصورت چمن کی طرح مل کر رہیں. انہوں نے
وطن میں وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے پر زور دیا. انہوں نے ہندوستان کو ایک خوبصورت باغ سے تشبیہ دی یعنی اس طرح بیان کیا. اور اہل ہند کو پھول کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے پھول جیسے لوگوں میں وطن کی خاطر جان نثاری کرنے کا جذبہ ہو. جان نثار یعنی اپنی جان قربان کرنے کا، اپنے ملک پر جان قربان کرنے کا جذبہ ہو. ہم اپنے وطن میں حب وطن کے پیڑ پودے لگائیں، یعنی لوگوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو پروان چڑھائیں زیادہ بڑھائیں، جذبے کو، شوق کو. اس وطن کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنا خون پسینہ ایک کرنا ہے. جس طرح پودوں کو پانی دیا جاتا ہے اسی طرح وطن کے خاطر ہم اپنا پسینہ بہائیں گے. لوگوں میں آپسی اتحاد کو پروان چڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں پیار و محبت اور بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں گے. اگر ہم مل جل کر خوش رہیں تو ہمارا وطن اس زمین پر جنت کا نمونہ بن جائے گا، جہاں ہر طرف خوشحالی، چین و سکون ہوگا اور سارے جہاں کے لوگوں کا یہ ایک حسین گلدستہ بن جائے گا. اگر لوگوں میں پیار و محبت ہو تو یہاں کے موسموں سے لوگ لطف اندوز ہوں گے. بارش کے موقع پر ہر طرف رونق رہے گی. یہاں کے چرند جانور، چرنے والے پرندے خوشی سے جھومنے لگیں گے اور ان کی دلوں کو چھو لینے والی آوازوں سے ساری فضا گونج اٹھے گی. ہر طرف وطن کی محبت کے لیے نغمے گائے جائیں گے. اور ہمارا وطن ایک گلزار بن جائے گا جس میں ہر طرف خوشی و مسرت کی ہوائیں چلتی ہوں گی. نظم کے دوسرے بند میں شاعر اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ ایک چمن جیسے خوبصورت وطن میں کبھی خزاں نہ آئے، کبھی لوگ کا اتحاد نہ ٹوٹے، یونٹی، کبھی لوگوں کے آپسی بھائی چارے میں کمی نہ آئے. یہاں کے پھول ہمیشہ شاداب رہیں، ہمیشہ اچھے رہیں، کھلے رہیں. یہاں کے انسانوں اور پرندوں کو کبھی غلامی کی مشکلیں نہ جھیلنے پڑیں. انسان اور حیوان سب خوشی کا گیت گائیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں محفوظ رہیں، انسان اپنے گھروں میں آباد رہیں. دونوں اپنی اپنی آوازوں میں خوشی کے گیت گاتے رہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے خوبصورت وطن میں ہمیشہ خوشیوں کی بہار قائم رہے. ہم اس وطن کے بلبل ہیں اور آپس میں مل کر اس وطن کے ترانے گاتے ہیں. اس طرح شاعر نے تشبیہات استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو ایک خوبصورت گلدستے سے تشبیہ دی ہے. یہ تھی سیکنڈ پویم اور اس کا خلاصہ سمری. اس کے بعد ایک نظم ہے اجنبی، اس نظم کا خلاصہ ہے یہ اجنبی. اختر الایمان جن کی پیدائش 1915 اور انتقال 1996 میں ہوا، اردو نظم کے مشہور شاعر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے خوشگوار ماضی کو یاد کیا ہے. نظم اجنبی میں وہ اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں جو ان کا شاندار ماضی تھا. زندگی کی خوشیاں تھیں جو انسان کو میسر نہیں آتی. چنانچہ نظم اجنبی میں وہ اپنے اندیکھے محبوب اور خوشی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو ایک پودے کی ڈالی کی طرح کچی کومپل ہے جس میں پیار ہی پیار چھپا ہوا ہے. میں دنیا کے حادثات گرم و سرد سہتے ہوئے ایک تنہا پتے کی طرح اکیلا انسان ہوں جسے پیڑ کی چھاؤں اور زندگی کی حقیقی مسرتوں کا انتظار ہے. اجنبی کو خطاب کرتے ہوئے شاعر اختر الایمان کہتے ہیں کہ تو سچا موتی ہے، جبکہ میں برسوں لوگوں کے ہاتھوں میں رہ کر متاثر رہا ہوں. وہ اپنے محبوب سے تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب اجنبی میدان کی کرن ہے، جبکہ میں بھیگی رات کی طرح ہوں.
जिसे पेड़ की छांव, तू तारों का नूर है जबकि मैं नीला आसमान, मैं खत्म होता नशा हूं जबकि मेरा महबूब मिस्री की डली की तरह मीठा और पौधे की डाली की तरह नाजुक है। तो एक शहनाई है जिस पर मौत भी नाचने लगी। शायर को एहसास है कि इसका माजी उसका महबूब अजनबी शख्स हमेशा कामयाब रहता है, जबकि मैं जिंदगी की ठोकरें खाता रहा हूं। शायर मजीद कहता है कि तू एक पहेली है जिसे कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता तू एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जरखेजी है और कई फूल के पौधे इस पर उग सकते हैं। यानी तू लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला सकती है। मैं चाहता हूं कि खुशी किसी को मिले किसी को ना मिले, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको मिलनी चाहिए। मैं हादसात की इस मंजिल पर हूं जहां जिंदगी अमर हो जाती है। तेरी याद हमेशा आंखों में छाई रहती है, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में हम अभी तक अजनबी हैं। लेकिन ऐ सपनों की रानी, अगर तू मुझे मिल जाए तो जिंदगी में खुशी आ जाए। मैंने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे का तजुर्बा रखता हूं, इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में हकीकी मसरत आ जाए तो सब अच्छा हो जाए। जिंदगी की इस दौड़ में हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो बातें याद रह जाती हैं, इनमें मुश्किल वक्त के दो आंसू, खुशी के वक्त की हंसी और अजनबी से दोस्ती शामिल है। तो ये थी बिट नंबर 3, जिसमें आपको इन 3 नज्म का खुलासा लिखना है। सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मॉडल पेपर कैसा रहेगा, उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर भी है, वो भी जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।